بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم بیماریوں پر ملنے والے اجر و ثواب اور مریض کے گناہوں کے بارے میں بات کریں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی پر جتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، ان میں سے کئی ایسی ہیں جس میں بندے کا عمل دخل نہیں ہے، جیسے بیماریاں وغیرہ، اور کئی مشقتیں اور تکلیفیں ایسی ہیں جو بندے کے فعل سے آتی ہیں، جیسے جہاد فی سبیل اللہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے راستہ میں پیش آنے والی تکلیفیں۔ ایسی تکالیف پر بندے کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ بندے کے نیک اعمال اور اس کے اعمال سے پیدا ہونے والے اعمال پر اسے اجر ملتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو تکلیفیں بندے کے عمل دخل کے بغیر آتی ہیں، ان پر ثواب ملتا ہے، صبر کی شرط پر، کیونکہ یہ تکلیف نہ بندے کے عمل سے آتی ہے نہ اس کے عمل کا نتیجہ ہے۔ اگر صبر کرے گا تو اجر بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے۔ صبر پر اجر ہے اور بیماریاں مطلقاً گناہوں کا کفارہ ہیں۔ اسی طرح اولاد کے حوالے سے پیش آنے والے صدموں پر بھی اجر ملتا ہے، کیونکہ اولاد اس کے عمل کا نتیجہ ہے۔ روزہ دار اپنے اختیار سے روزہ رکھتا ہے، پھر اس کی وجہ سے اسے بھوک پیاس کی تکلیف پیش آتی ہے تو اس پر اسے اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بو روزہ دار کے اختیار کے بغیر پیدا ہوئی، مگر ہے اس کے عمل روزہ کا نتیجہ، لہذا باعث اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو فیصلہ فرماتے ہیں اس میں خیر ہے، یہ صرف مومن کے لیے ہی ہے۔ اگر مومن کو خوشی ملے تو شکر ادا کرتا ہے اور خیر پاتا ہے، اگر کوئی دکھ آ جائے تو صبر کرتا اور خیر پاتا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کی لذتوں کو ہی نعمت سمجھتے ہیں۔ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جو کھانے پینے کو ہی نعمت سمجھتا ہے، اس کا علم قلیل ہے اور عذاب قریب ہے۔ کئی لوگ کھانے پینے اور نکاح شادی کو نعمت سمجھتے ہیں، کئی حکومت، ریاست اور سرداری کو نعمت سمجھتے ہیں، کئی لوگ مال کے ڈھیر لگانے کو نعمت سمجھتے ہیں، یہ کافروں کا شیوہ ہے۔ کئی مومن ایسے ہیں جو ایمان و عمل صالح کو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے کسی جد و جہد کرنے کو نعمت نہیں سمجھتے بلکہ اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر کئی ایسے ہیں جو صرف سلامتی اور خوشحالی میں ایمان اور عمل صالح کو نعمت سمجھتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی تکلیف آ جائے، مال اور اولاد کی پریشانی آ جائے تو اسے مصیبت سمجھنے لگتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ نعمت وہ ہے جس سے بندے کو راحت اور عیش ملے، اور یہ امور تو تکلیف دہ ہیں، لہٰذا یہ نعمت نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دنیاوی تکلیف کے لحاظ سے یہ امور نعمت نہیں، مگر اس لیے کہ ان کے سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اجر ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ نعمت ہیں۔ یہ ایسے ہوا جیسے مریض کی دوائی کڑوی ہونے کی وجہ سے مصیبت ہے، مگر مرض کے ازالہ کے لحاظ سے نعمت ہے۔ جو آدمی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرے تو وہ اس کے حق میں شر ہیں، کیونکہ عذاب کا سبب بنے۔ زہر ملا شہد کوئی نہیں کھاتا، کیونکہ شہد کی لذت کے مقابلے میں زہر کا نقصان بہت بڑا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں مسلمانوں کے لیے چھوٹی چھوٹی تکالیف پر بڑی بڑی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ احادیث میں ہے کہ تکالیف کی وجہ سے گناہ ختم ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں۔ جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں کہ مصائب و تکالیف پر یہ سارے انعام ملتے ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اہل علم کے بارے میں نقل کیا ہے
کہ ان کے نزدیک مصائب و تکالیف سے صرف گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، نہ درجات بلند ہوتے ہیں اور نہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ تکلیف پر اجر نہیں ملتا بلکہ گناہ مٹتے ہیں۔ شاید اس قول کے وقت تک انہیں وہ احادیث نہیں پہنچی تھی جن میں گناہ مٹنے کے علاوہ بھی انعامات مذکور ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جو امراض ہوتے ہیں ان کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ گناہوں کے کفارے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اگرچہ معمولی سی بیماری ہو، ارشاد فرمایا، خواہ کانٹا چبھے یا اس سے بھی کمتر۔ یہ سن کر حضرت ابی نے دعا کی کہ تا دم مرگ مجھے بخار ہی رہے، مگر حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ اور با جماعت فرض نماز پڑھنے سے معنی نہ بنے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں، اس کے بعد جس نے بھی حضرت ابی کو ہاتھ لگایا بخار کی حرارت ضرور پائی، ان کی موت تک ایسا ہی رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام الصائب یا ام المصیب کے ہاں تشریف لائے تو وہ کانپ رہی تھی۔ دریافت فرمایا، کیوں کانپ رہی ہو؟ انہوں نے کہا، بخار ہے، اللہ تعالیٰ اسے برکت نہ دے۔ ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، یہ تو بنی آدم کے گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو ختم کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب بیماری کے بعد تندرست ہو جاتا ہے تو وہ برف کے اس اولے جیسا ہے جو ابھی آسمان سے برسا ہے کہ اس کا رنگ بھی صاف اور اندر سے بھی خالص۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ارشاد عالی نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پر جس بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو وہ پاک ہو کر اس سے اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت اظہر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بخار میں مبتلا مومن کی مثال اس لوہے کے ٹکڑے کی طرح ہے جس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا ردی مادہ زائل ہو جائے اور عمدہ و خالص حصہ برقرار رہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خدا کا بندہ مبتلا مرض ہوتا ہے، حق جل شانہ اپنے فرشتوں کو وحی کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندہ کو اپنی ایک بیڑی میں جگڑ رکھا ہے، سو اگر میں نے اس کی اسی بیماری میں روح قبض کر لی تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، اور اگر میں نے اس کو صحت و عافیت کی دولت سے نواز دیا تو یہ بخشا بخشایا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ صرف ایک رات کے بخار کی وجہ سے پروردگار عالم مومن کی تمام خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یقیناً بخار انسان کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتے گراتے ہیں۔ حضرت ام سلیم الانصاری رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں بیمار ہوئی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عیادت کی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلیم، کیا تم آگ، لوہا اور اس کی میل کچیل کو جانتی ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلیم، خوش ہو جا، اگر تو اس بیماری سے تندرست اور صحت یاب ہو گئی تو تو اپنے گناہوں سے اس طرح نکلے گی جس طرح لوہا میل کچیل سے خالص ہو کر آگ سے نکلتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، مومن کو پہنچنے والی ہر جسمانی تکلیف اس کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو جو بھی دکھ، تکلیف، بیماری اور غم، حتیٰ کہ معمولی سی پریشانی ہوتی ہے، اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے، اس کے صلہ میں اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، حتیٰ کہ کانٹا چوبھے تو بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد یا عورت جسم، مال اور اپنی اولاد کے بارے میں پریشانی برداشت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے پروردگار سے اس حال میں جا ملتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام مرض میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے کہا، ہم صحت و تندرست کو پسند کرتے ہیں، بیماری کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً درد سر اور اندرونی بخار اس وقت تک مومن سے جدا نہیں ہوتے جب تک اس کے رائی کے دانہ کے برابر گناہ کو بھی اس سے دھو نہ ڈالیں، خواہ اس کے گناہ احد پہاڑ جتنے کیوں نہ ہوں۔ حضرت یزید بن ابی حبیب وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درد سر اور اندرونی بخار مسلمان آدمی سے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک اس کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر کے صاف شفاف چاندی کی طرح نہ کر دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ایک درخت کے پاس رک گئے اور اس درخت کو ہلایا تو جتنے اللہ نے چاہے اس درخت کے پتے گرے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جس قدر تیزی اور سرعت سے میرے اس درخت کو ہلانے سے درخت کے پتے گرے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ مصائب اور تکالیف میری امت کے گناہوں کو ان کے نامہ اعمال سے گرا دیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کا دائمی مرض میں مبتلا ہونا اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار میں مبتلا تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بہت سخت بخار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار میں مبتلا کیا جاتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 اجر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان بندے کو جو بھی تھوڑی یا زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، حق تعالی شانہ اس کے صلہ میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جس طرح درخت سے اس کے پتے گرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مصیبت بھی کسی مسلمان انسان کو پہنچتی ہے، اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کانٹا جو اس کو چبھتا ہے اس پر بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو یہ بیماری اسے اس طرح خالص کر دیتی ہے جس طرح بھٹی میل کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی آیت ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ الآیات سورہ بقرہ آیت نمبر 284 اور میں یعمل سوءا یجز بہ الآیات سورہ نساء آیت نمبر 123 کے متعلق سوال کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان آیات کے متعلق سوال کیا، اس وقت سے لے کر آج تک
تیرے علاوہ کسی نے بھی اس کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو بخار اور تکلیف اور کانٹا چبھنا، یہاں تک کہ اپنی کسی چیز کو اپنی آستین میں رکھ کر اس کو وہاں سے گم پانا اور یکا یک اس کو اپنے پہلو میں موجود پانا جیسی تکالیف کے ذریعہ گناہوں سے پاک کرنے کے متعلق ہے۔ تو بندہ ان پریشانیوں کے بعد اپنے گناہوں سے اس طرح صاف ہو کر نکلتا ہے جس طرح لوہا سرخ خالص ہو کر بھٹی سے نکلتا ہے۔ حضرت عمر بن الشرید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن مرض میں مبتلا ہو یہاں تک کہ وہ مرض اس کو بگاڑ دے، اس کے صلہ میں حق جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کے عوض اس کا درجہ بلند کرتے ہیں اور اس کا گناہ معاف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قرآن کریم کی سخت ترین آیت جانتی ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا، اے عائشہ کون سی آیت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آیت ہے، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد ہر وہ تکلیف ہے جو مومن کو پہنچتی ہے حتیٰ کہ اسے چبھنے والا کانٹا بھی، یعنی یہی تکلیفیں گناہوں کا بدلہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کے عوض اس کے گناہ ختم کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے چبھنے والے کانٹے کے عوض بھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکلیف، تھکاوٹ اور غم لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ کسی معاملہ میں اسے کوئی فکر لاحق ہوتی ہے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مومن کو دنیا میں جو کانٹا چبھے اور وہ اس پر اجر کی امید رکھے تو قیامت کے دن اس کے سبب اس کے گناہ ختم کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان بندے کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کے عوض اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، کانٹا لگے یا اس سے بڑی کوئی چیز، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہ مٹاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا، جبکہ ایک طبیب ان کی پیٹھ کے پھوڑے کے علاج کے لیے موجود تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرف کوئی توجہ نہ تھی۔ میں نے کہا، اگر کوئی نوجوان اس طرح کرتا تو آپ اس پر ناراض ہوتے۔ فرمایا، مجھے اس پھوڑے سے شفا پانے کی کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو مومن مسلمان مرد و عورت بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے گناہ ضرور ختم کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں پر بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔